یہ عشرہ ذوالحج چل رہا ہے اور اس کی عبادات میں سے بہت سی عبادات کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پہ اس کے دن کے روزے اور جو رات کی عبادت ہے اس کا بہت زیادہ اجر کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اور ایک خاص نماز جس کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے روایات میں، اور ہم اگر اس کا اہتمام کریں تو یہ ہمارے لیے بہت اجر کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اور اس کی فضیلت یہ ہے، اس خاص نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے تو حج کرنے کا یعنی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا اجر اس کو یعنی اس کے برابر جتنا حج کرنے کا اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت شریف ہے اس کو کرنے کا اجر ملتا ہے، اتنا اجر اس کو ملے گا۔ بالکل آسان نماز ہے، رات کے اخیر حصے میں تہجد کے وقت اٹھ کے 4 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ والناس آخری جو 2 صورتیں ایک مرتبہ، اور سورۃ اخلاص جو ہے یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور یہ نماز آپ جب پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو آپ نے ایک دعا حدیث مبارکہ میں آتی ہے، اس کا خاص طور پہ تمام سے اس کو پڑھا جائے اور پھر اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد، والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرہ، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ تو یہ نماز اتنی اعلیٰ نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا، گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اور گویا کہ جیسے حج کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نئے سرے سے اعمال شروع کر، ایسے ہی وہ گویا کہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں کہ اب نئے سرے سے اعمال شروع کرو۔ تو اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ کسی رات میں پڑھی جا سکتی ہے، ایک دفعہ دوبارہ طریقہ سن لیں۔ 4 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہے کہ سورۃ اخلاص 3 دفعہ اور آخری جو 2 صورتیں ہیں ایک دفعہ، اور آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو دعا بتائی گئی ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں جو ہے نا یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عشرہ کے ہمیں جو بھی اعمال ہیں ان کو بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق